السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات السلام، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ سب؟ آج ہم سورۃ بقرہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہمارے سلیبس کے اندر سورۃ بقرہ کے پہلے 20 رکوع ہیں، تو آج ہم پہلے رکوع کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کریں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیں سورۃ البقرہ، یہ آج ہم شروع کر رہے ہیں، اور کل ہم نے اس کا سارا جو ہے پیچھے سے کیا تھا۔ یہ مضامین سورۃ بقرہ کے اندر کتنے مضامین آتے ہیں، کیا ہیں وہ؟ سورۃ بقرہ کے اندر مضامین تو 11 مضامین کل ہم نے اس کے اندر کیے تھے جو اس میں آتے ہیں۔ خلاصہ تھا اجمالی طور پر اس کا۔ آج ہم اس کی جو ہے تفسیر اور اس کا ترجمہ کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ۔ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، حروف مقطعات یعنی کٹے ہوئے حروف جن کے معنی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فی، ذالک یہ، الکتاب یہ کتاب، لا ریب فی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ھدی للمتقین ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، الذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب بن دیکھی چیزوں پر، ویقیمون الصلاۃ اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، ومما اور اس سے، رزقناہم جو رزق دیا ہم نے ان کو، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اور اس سے جو رزق دیا ہم نے ان کو وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گئی آپ کی طرف اور جو نازل کی گئی آپ سے پہلے، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اولئک یہی لوگ ہیں، علی ھدی ہدایت پر، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون اور یہ لوگ وہی ہیں فلاح پانے والے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، اانذرتہم کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ آپ انہیں ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کی قلوبہم دل، وعلی سمعہم اور ان کی سماعت پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ یہ قرآن اس کا ترجمہ تھا۔ آگے اس کی تفسیر دیکھیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو اس میں آیا ہے وہ ہیں حروف مقطعات، الف لام میم، حروف مقطعات یعنی کٹے ہوئے حروف جن کے معنی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اس کا یہ مطلب۔ اس کے علاوہ دیکھیں اس کی تفسیر مفسرین نے مختلف جگہوں پر مختلف بتائی ہے، تو جو ہماری کتاب میں ہے اس کو ذرا دیکھیں کہ یہاں کیا یہ کہتے ہیں، یہ حروف یکجا لکھے جاتے ہیں مگر پڑھے علیحدہ علیحدہ جاتے ہیں، یعنی الف لام میم، اس لیے یہ حروف مقطعات علیحدہ علیحدہ ٹکڑے کہلاتے ہیں۔ قرآن مجید کی متعدد صورتوں کا آغاز ایسی حروف سے ہوتا ہے۔ ان کی تشریح میں مفسرین کے مشہور اقوال منقول ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ مشہور مصری عالم سید نصوح طاہری کی رائے کہ حروف میں ابجد کے حساب سے تعداد آیات بتائی گئی ہے۔ ایک علم ہے حروف علم ابجد، تو اس کے اندر جو ہوتا ہے یہ الف کے، با کے، جیم کے اور دال کے عدد بتائے جاتے ہیں۔ الف کا نمبر 1 ہے، با کا 2 ہے، جیم کا 3 ہے اور دال کا 4 ہے۔ تو اس طرح یہ ہمارے پاس 4 تعداد بن جاتی ہے، 1 2 3 4۔ تو یہ جو حروف مقطعات ہیں وہ کہتے ہیں اس سے حروف سورت کی آیات کی تعداد بتائی جاتی ہے بحساب ابجد کے۔ ان سے قوموں کے زمانے حکومت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔
یعنی کون سی قوم کا ذکر ہے اور کون سے زمانے کا ذکر ہے، کون سی حکومت تھی جس وقت یہ سارا نازل ہوا اور کیا بتایا جا رہا ہے اس میں۔ بہرحال جو مشہور قول ہے ان حروف مقطعات کے بارے میں وہ یہ ہے کہ یہ حروف متشابہات میں سے ہیں اور ہمیں ان پر ویسے ہی ایمان لانا چاہیے جیسے اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں۔ اب آگے دیکھیں، یہ تیسرے نمبر پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور بعض تابعین نے فرمایا الف لام میم سے مراد انا اللہ اعلم، میں اللہ بہت جاننے والا ہوں۔ اسی طرح ایک بزرگ کا قول ہے کہ الف لام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میم سے الف سے اللہ اور جیم سے جبرائیل اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے یہ قرآن حکیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اعجاز قرآن کی طرف لطیف اشارہ ہے کہ ہماری کتاب حکیم بھی انہی حروف تہجی سے مرکب ہے جس سے تمہارا کلام مرکب ہے، پھر تم مقابلہ کرنے سے کیوں گریزاں ہو۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے مدرج ذیل رائے کا اظہار کیا ہے۔ یہ حروف مقطعات قرآن مجید کی بعض صورتوں کے آغاز میں پائے جاتے ہیں۔ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا اس دور کے طرز بیان میں اس طرح کے حروف مقطعات کا استعمال عام طور پر معروف تھا۔ خطیب اور شعراء دونوں اس اسلوب سے کام لیتے تھے، چنانچہ اب بھی کلام جاہلیت کے جو نمونے محفوظ ہیں ان میں اس کی مثال ہمیں ملتی ہے۔ اس عام استعمال کی وجہ سے یہ حروف عام طور پر جانے پہچانے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر مخالفین میں سے کسی نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا کہ یہ بے معنی حروف کیسے ہیں جو تم بعض صورتوں کے شروع میں ابتدا میں بولتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی ایسی کوئی روایت منقول نہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے معنی پوچھے ہوں۔ بعد میں یہ انداز کلام متروک ہوتا چلا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخری قول زیادہ قابل قبول ہے۔ تاہم قطعی بات یہ ہے کہ اس کے اصل معنی تک عام لوگوں کی رسائی نہیں، یہ سر یعنی راز ہے بین اللہ و رسول ہی، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، اور صحیح بات اس میں یہی ہے کہ خدا اور اللہ کے رسول اور خدا کے درمیان اسرار و رموز کی باتیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بتا دیا، ان کو اس کا پتہ چل گیا اور ہمیں اس بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی بارے میں قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ جو متشابہات ہیں ان پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی طرف سے مانتے ہیں کہ یہ واقعہ ہی کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اس پر جیسے وہ نازل ہوئی ہیں ایمان رکھتے ہیں۔ اور ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ہم حروف مقطعات یہ آیتیں متشابہات میں سے ہیں۔ متشابہات کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں ویسے ہیں، اس کا حکم وہی ہے، اس کا جو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا وہی ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں بحث و قریت کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ، عربی میں الف لام معرفہ کی علامت ہے۔ معرفہ کسے کہتے ہیں؟ اسم کے دو قسمیں، اسم ناکرہ اور اسم معرفہ۔ تو الف لام کس کی علامت ہے؟ معرفہ کی علامت ہے۔ چنانچہ الکتاب سے مراد خاص کتاب قرآن مجید ہے، یہ ایک کامل کتاب اور مکمل ضابطہ حیات ہے، نقص و عیب سے پاک ہے، شک و شبہ سے بالا تر ہے، اطمینان کا وسیلہ ہے، قابل اعتماد صحیفہ آسمانی ہے، اس کا ہر حکم سراپے حق اور علم و حکمت کے انمول موتی اس کے اندر ہیں، اس کی روشن تعلیمات، معجزانہ تعلیم، فصاحت و بلاغت، اس کے بیان کردہ سبق آموز تاریخی واقعات، سچی پیشن گوئیاں اس کے کلام الہی ہونے کی روشن دلیل ہیں۔ اگر کوئی شک و شبہ کرتا ہے تو یہ اس کے ذہن کا قصور ہے اور عقل کا فطور ہے، ورنہ یہ کتاب حکیم تو سراپا شفا اور حق کے ہدایت ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب اہل تقویٰ کے لیے ہدایت اور صراط مستقیم کی رہنما ہے۔ قرآن حکیم نازل تو پوری دنیا کے لیے ہوا اور خطاب بھی عام ہے، لیکن عملاً اس سے صرف وہی لوگ استفادہ کر سکتے ہیں جو حق کے متلاشی ہیں۔ جن کو حق چاہیے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جن کا ضمیر زندہ ہے اور جو احساس فرض اور خوف خدا سے بہرہور ہیں، جو بھلائی اور برائی پرکھ سکتے ہیں، برائی سے گریزاں دور ہوتے ہیں، نیکی کے طلبگار ہیں، اپنی زندگی کو ضابطۂ الہی کے تحت گزارنا چاہتے ہیں، جو لوگ مادر پدر آزادانہ غیر ذمہ دار زندگی بسر کرتے ہیں، جنہیں حق و باطل کی کوئی پرواہ نہیں، اپنی نفسانی خواہشات کے بندے ہیں، وہ اس کتاب ہدایت سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ بقول
مولانا عبد الماجد دریا آبادی: آفتاب اپنی جگہ عالم مہتاب صحیح، لیکن جن کی بصارت ہی ضائع ہو چکی ان کے لیے تیز سے تیز شعاع بھی بیکار ہے۔ زمین اگر مردہ ہو تو اس کے حق میں بڑی بارش بھی بے اثر ہے۔ بہتر غذا بھی حیضہ کے مریض کے لیے لا حاصل ہے بلکہ مضر ہے۔ گویا قرآنی تعلیمات سے فائدہ اٹھانے کے لیے تقویٰ پہلی شرط ہے۔ تقویٰ کی جامع تعریف حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس طرح کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے ایک دن پوچھا تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ کبھی آپ کا گزر ایسے راستے سے ہوا جہاں ہر طرف خاردار درخت ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں بارہا ہوا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا پھر آپ کس طرح گزرے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کپڑوں اور دامن کو سمیٹ کر احتیاط کے ساتھ قدم رکھتے ہوئے گزرتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا بس یہی تقویٰ ہے، یعنی اس زندگی کی گہما گہمی میں مختلف موانع کے باوجود صراط مستقیم سے نہ بھٹکنا اور اپنے آپ کو امکانی حد تک خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن رکھنا، یہی تقویٰ ہے۔ اچھا ایک چیز یہاں پر یہ آ گئی، دوسری یہ کہ ایک صورت کا دوسری صورت کے ساتھ ربط ہوتا ہے۔ سورۃ بقرہ سے پہلے سورۃ فاتحہ ہے۔ سورۃ فاتحہ کے اندر ایک دعا مانگی گئی تھی اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف چلا، کہ ہماری رہنمائی صراط مستقیم کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے سورۃ بقرہ کے اندر فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت مانگی ہے تو یہ ساری کی ساری کتاب جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ساری کی ساری ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ کہ جو ہدایت مانگی ہے وہ ہدایت اسی کتاب کے اندر، پوری کی پوری جو کتاب ہے اس میں ہدایت ہے، یہ آگے آ رہی ہے۔ ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اب پرہیزگار کون ہے؟ یہ کہ جو اپنے آپ کو، تقویٰ کی حقیقت کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا، جہاں پر اس کا خالق اس کو معصیت کرتے دیکھے اور اس سے ناراض ہو جائے تو وہ اور بندہ اس سے بچ جائے، بندے کو دل میں خوف آ جائے کہ میرا مالک مجھ سے ناراض ہو جائے گا، یہ جو کیفیت ہے اس کیفیت کا نام تقویٰ ہے۔ تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی متقی لوگوں میں شامل کرے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اتقی، تو بچ وہاں سے جہاں سے تجھے اللہ تعالی منع کرتا ہے، جس چیز سے تیرا رب دیکھتا ہے کہ تو یہ گناہ کرے گا اور وہ اس پر ناراض ہو جائے گا تو اس سے بچ جائے، وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ متقین کی صفات الذین یؤمنون بالغیب، یہاں پر 6 صفات بتائی گئی ہیں متقین کی۔ یؤمنون بالغیب، اقامت یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، نمبر 1 الذین یؤمنون بالغیب، نمبر 2 ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، نمبر 3 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، انفاق فی سبیل اللہ، نمبر 4 یؤمنون بما انزل الیک، اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی یعنی قرآن پاک۔ وما انزل من قبلک، یہاں سے مراد پہلی آسمانی کتابیں۔ یہ 5 صفات آ گئیں۔ 6ٹھی صفت وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پر کیا کرتے ہیں؟ وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو یؤمنون بالغیب، غیب کیا چیز ہے؟ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ اس آیت میں متقین کی امتیازی علامات کی نشاندہی کی گئی۔ اہل تقویٰ کا پہلا وصف ایمان بالغیب، غیب سے وہ پوشیدہ امور اور اندیکھی حقیقتیں ہیں جن کا ادراک انسانی حواس سے بالا ہے، یعنی انسانی حس جو ہے اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ یہ کیا چیز ہے؟ غیب ہے، جو تمام انسانوں کے تجربہ و مشاہدہ میں نہیں آ سکتے۔ ان کا علم ہمیں صرف انبیاء علیہ السلام کی وساطت سے، ان کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے۔ مثلا خدا اور اس کی ذات و صفات، ملائکہ، وحی، جنت، دوزخ، احوال قیامت وغیرہ۔ بقول مفسر ابن جریر، ان حقائق کو بلا دیکھے ماننا اور ان پر ایمان لانا ہی ایمان بالغیب ہے۔ اس لیے ایمان اس قلبی کیفیت کا نام ہے جو شک و شبہ سے بالا، قلب کے لیے موجب اطمینان، دماغ کے لیے باعث سکون اور روح کے لیے وجہ راحت ہو۔ بس اہل تقویٰ محض مادیت کے غلام اور محسوسات کے بندے نہیں ہوتے، اور نہ ہی وہ ایمان لانے کے لیے اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ تمام حقائق کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں، تجربہ کی کسوٹی پر پرکھیں، بلکہ مشاہدہ و تجربے کے بغیر فطرت سلیمہ
اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی بنا پر ان تمام حقائق کو تسلیم کر لیتے ہیں جن پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا گیا۔ بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ متقین کی دوسری صفت اقامت الصلاۃ ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ قرآن حکیم سے استفادہ کے لیے لازم ہے کہ لسانی اور قلبی ایمان کے ساتھ عملی اطاعت کا مظاہرہ کیا جائے۔ چنانچہ متقین کی دوسری صفت یہ بتائی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ صلاۃ کے لغوی معنی دعا، برکت اور رحمت کے ہیں۔ اس کے معنی جلانے کے بھی آتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا معنی؟ جلانے کے بھی آتے ہیں۔ گویا نماز وہ وصف ہے جو متقین کی دنیاوی علائشوں اور گناہوں کو جلا دینے کے بعد انہیں کندن بنا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے تو قرآن پاک کے اندر آتا ہے نا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کیا ہے؟ برائی سے اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ وہ نماز جو برائی اور بے حیائی سے روکتی نہیں، اس نماز کے اندر جان ہی نہیں۔ تو گویا نماز کیا کرنے والی ہے؟ جان ڈالنے والی ہے۔ اقامت صلاۃ کا مفہوم کیا ہے؟ اقامت صلاۃ یہ ہے کہ نماز ظاہراً صحیح وقت پر بجماعت شرعی آداب و شرائط اور باقاعدگی کے ساتھ ادا کی جائے اور باطنی خلوص، یکسوئی اور پورے خشوع و خضوع کو ملحوظ رکھا جائے۔ نیز اس کا مقصد اجتماعی طور پر نماز کا نظام باقاعدہ قائم کرنا ہے۔ عبادات میں نماز اولین فرض ہے۔ اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا ستون فرمایا، بلکہ مومن اور کافر کے درمیان وجہ امتیاز نماز ہی کو قرار دیا۔ اس لیے تمام عبادت کی رکن اعظم نماز ہے۔ تیسری صفت انفاق فی سبیل اللہ ومما رزقناہم ینفقون، اہل تقوی کا تیسرا وصف انفاق فی سبیل اللہ، خدا کی راہ میں خرچ کرنا۔ لفظ انفاق میں صدقات، خیرات اور زکوٰۃ سب شامل ہیں۔ یہاں لفظ رزق اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے۔ ہر قسم کی خداداد نعمتیں اس میں شامل ہیں، ظاہری ہوں یا باطنی، مثلا مال، صحت، اولاد، حکمت، فہم و عقل۔ گویا مال و منال جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کی صورت میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اسے فی سبیل اللہ اپنے عزیز و اقارب اور معاشرے کے مستحقین پر خرچ کرتے ہیں اور مخلوق خدا کی امداد کے لیے حسب استطاعت کمر بستہ رہتے ہیں۔ گویا ایک متقی شخص مالی، بدنی اور قلبی عبادات کا حامل ہوتا ہے۔ ایمان بالکتب، یہ متقین کی چوتھی صفت۔ یؤمنون الذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ اہل تقوی کا چوتھا وصف یہ ہے کہ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اور جو آپ سے قبل اتارا گیا۔ متقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق اور اپنا ہادی اور رہنما مانتے ہیں اور قرآن مجید کے کتاب الہی ہونے کا یقین رکھتے ہیں۔ نیز یہ عقیدہ رکھتے ہیں قرآن مجید سے وما انزل من قبل، یعنی یہ چوتھی اور پانچویں صفت دونوں اکٹھی یہاں آ گئی کہ قرآن پاک پر بھی ایمان لاتے ہیں اور قرآن پاک سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں آئیں وہ سب کی سب اپنے وقت میں برحق تھی۔ ان کے جو نبی آئے، نبی علیہ السلام، وہ جو کتاب لے کر آئے وہ کیا تھی؟ سچی تھی، برحق تھی، اس میں اللہ کے حکام تھے۔ الہامی کتاب کا سلسلہ صرف اسلام کے ساتھ مخصوص نہیں رہا بلکہ آفرینش آدم علیہ السلام سے قائم ہے، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قائم ہے۔ جب سے آدم علیہ السلام آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کتب کے نزول کا بھی انتظام فرما دیا۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ صحیفے دیے پہلے اور کچھ آسمانی کتابیں دی، تو جتنی پہلے آسمانی کتابیں آئی ہیں وہ سب کی سب کیا تھی؟ برحق تھیں۔ یہ آیت اس حقیقت کی بھی تصدیق کرتی ہے کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ایمان اور تصدیق ضروری نہیں بلکہ گزشتہ انبیاء اور کتابوں پر ایمان لانا بھی لازمی ہے۔ اس طرح متقی لوگ گروہی تعصب سے پاک اور فرقہ پرستی سے بالاتر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر 100 صحیفے اور 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ 100 صحیفے اور 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ صحیفے مختلف اوقات میں مختلف انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی اس سے مطلب کہ صحیفے نازل ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام پر بھی تورات سے پہلے صحیفے نازل کیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے صحیفے نازل کیے گئے اور موسیٰ علیہ السلام کو پھر بعد میں تورات دی گئی، پہلے اسے صحیفے ان کو دیے گئے۔ ایسے ہی زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی اور
انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. اللہ تعالیٰ نے 4 آسمانی کتابیں، بڑی کتابیں جو کہ مشہور ہیں، وہ نازل کی اور 100 صحیفے نازل فرمائے. اب 4 آسمانی کتابیں کون کون سی ہیں؟ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. اس کے ساتھ ہی ایک بات اور بھی یہاں قابل ذکر ہے، وہ یہ کہ جتنی آسمانی کتابیں آئیں اپنے وقت میں اپنے انبیاء علیہ السلام پر برحق تھی، سچی تھی، ان پر ایمان لانا اس وقت کے لوگوں کے لیے لازم تھا، لیکن بعد میں ان کتب کے اندر تحریف کر دی گئی. اب ہم مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے کہ ان پر ویسے کہ جب اس وقت میں تھیں وہ سچی تھیں اور اب ان کے اندر تحریفات ہو چکی ہیں، وہ اس وقت برحق تھیں، اس لیے ہم ان پر کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں. اور قرآن پاک آنے کے بعد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پچھلی کتابیں، پچھلی نبوتیں، ساری چیزیں وہ کالعدم ہو گئیں. اب وہ نبوت، وہ شریعت وہ باقی نہیں رہی. اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پاک پر ایمان لائے گا وہی مومن کہلائے گا. چھٹی صفت، مومنوں کی چھٹی صفت کیا ہے؟ متقین کی چھٹی صفت کیا ہے؟ ایمان بالآخرت و بالآخرت ہم یوقنون. متقین کا آخری وصف یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آخرت سے مراد زندگی کے بعد موت ہے. اسے قرآن حکیم میں یوم آخر، یوم الدین بھی کہا گیا ہے. قرآنی تعلیمات میں اس عقیدے کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن حکیم کا شاید ہی کوئی صفحہ جس میں کسی نہ کسی انداز سے اس عقیدے کا ذکر نہ آیا ہو. یہ وضاحت سے بتا دے گا کہ آخرت پر ایمان لائے بغیر انسان کے سارے اعمال بیکار ہیں. عقیدہ آخرت میں درج ذیل امور شامل ہیں. عقیدہ آخرت میں ہمارے کیا ہے کہ کیا چیز ہے عقیدہ آخرت؟ یہ کہ انسان اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اپنے تمام اعمال کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہے. دوسرے نمبر پر یہ کہ دنیا کا موجودہ نظام ابدی نہیں ہے بلکہ ایک وقت پر جسے صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا. نمبر 3 یہ کہ اس عالم کے خاتمے کے بعد خدا اور ایک دوسرا عالم بنائے گا اور اس میں پوری نوع انسانی کی جو ابتدائی آفرینش سے قیامت تک زمین پر پیدا ہو چکی تھی بیک وقت دوبارہ زندہ کرے گا اور سب کو جمع کر کے ان کے اعمال کا حساب لے گا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دے گا. نمبر 4 یہ کہ کامیابی اور ناکامی کا اصل معیار موجودہ زندگی کی خوشحالی و بدحالی نہیں بلکہ در حقیقت کامیاب انسان وہ ہے جو خدا کے آخری فیصلے میں کامیاب ٹھہرا اور ناکام وہ ہے جو وہاں سے ناکام ہوا. اسی کو قرآن پاک کی آیت کے اندر ایسے بیان کیا گیا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. قیامت کے دن جو دوزخ کی آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہی شخص کیا ہے؟ حقیقت پہ کامیاب ہے. اور دنیا کی زندگی تو ایسے ہے جیسے دھوکے کا فائدہ. عقائد کے اس مجموعے پر جن لوگوں کو یقین نہ ہو وہ قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ ان باتوں کا انکار تو درکنار اگر کسی کے دل میں شک کی کیفیت بھی پیدا ہو جائے تو وہ راستے پر نہیں چل سکتا جو انسانی زندگی کے لیے قرآن نے تجویز کیا. 6 صفات متقین کی بیان کرنے کے بعد آگے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں. لفظ فلاح بڑے وسیع معنوں کا حامل ہے. اس میں ہر قسم کی دنیاوی اور اخروی کامیابی شامل ہے. کامیابی یہ ہے کہ انہیں ہدایت نصیب ہوئی. کامیابی کیا ہے؟ کہ انہیں ہدایت نصیب ہوئی اور ایمان کی دولت سے بہرہ مند ہوئے. اخروی کامیابی یہ ہے کہ انہیں روز قیامت اپنے اعمال صالحہ کا پورا بدلہ ملے گا. فی الحقیقت انسانی زندگی کا یہی مقصود ہے. آیت نمبر 6 اور 7 کے اندر ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اس آیت کے اندر تاریخ دعوت اور عظیمت اس امر پر شد ہیں کہ جب بھی دعوت حق دی جاتی ہے تو ایک گروہ اس دعوت پر لبیک کہتا ہے، یہ گروہ اہل حق اور متقین کا ہے. دوسرا گروہ نہ صرف انکار کرتا ہے بلکہ
اس کی مخالفت پر ڈٹ جاتا ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں یہ کفار کا گروہ ہے، اور تیسرا گروہ منافقین کا ہے جو زبان سے دعوت حق کا اقرار کرتا ہے لیکن دل سے انکار کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے آغاز میں ہی بنی نوع انسان کو 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے گروہ کا تذکرہ اوپر آ چکا، ابھی گزرا ہے۔ کون سا پہلا گروہ؟ متقین۔ اب آیت نمبر 6 اور 7 کے اندر دوسرے گروہ کے خصوصیات بیان کی گئی۔ دوسرا گروہ کون سا؟ کفار کا۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے اہل کفر کی انتہا پسند گروہ کی نفسیاتی کیفیت کا نقشہ کھینچا ہے، جو محض تعصب، ذاتی مفاد اور ہٹ دھرمی کے باعث عملاً کفر کی راہ اختیار کرتا ہے۔ کفر کے لغوی معنی کیا ہے؟ کفر کے لغوی معنی چھپانا، پردہ ڈالنا۔ عربی میں کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے۔ اصطلاح شریعت میں ایمان کی مخالف کیفیت کا نام کفر ہے۔ کافر اس شخص کو کہتے ہیں جو واقف ہو جانے کے بعد دانستاً اسلام کے مسلمہ اصولوں، توحید و رسالت اور آخرت کا انکار کرتا ہے۔ شان نزول آیت کا کیا ہوتا ہے؟ ایک شان نزول کی آیت کس سبب سے نازل ہوئی، یہ آیت کس وقت میں نازل ہوئی، یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس کو کہتے ہیں شان نزول۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کا سبب نزول یہ بتایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رنج تھا کہ اہل مکہ قرآن حکیم سننے اور معجزات دیکھنے کے باوجود اپنے کفر پر کیوں اڑے ہوئے ہیں، یہ سب لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ آیات نازل کی۔ صرف یہ نہیں، اور جگہ پر بھی آیات آتی ہیں، اور ان آیات کو تسلیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہوتی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ کفر پر جمے ہوئے ہیں ان کا سبب یہ نہیں کہ آپ کے طریقے تبلیغ میں کوئی کمی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام الہی ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ کسی طور پر ناقص ہے، بلکہ یہ لوگ خود ہٹ دھرمی، اناد اور تکبر کی بنا پر دعوت حق کی مخالفت کر رہے ہیں۔ مسلسل نافرمانی اور سرکشی سے قبول حق کی استعداد کھو بیٹھے ہیں، اب سرے سے یہ صلاحیت ہی انہیں مفقود ہے۔ آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ علامہ اقبال صاحب نے کیا فرمایا ہے۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے رہیے، مبلغ کا کام صرف پہنچانا ہے، زبردستی منوانا نہیں۔ بقول مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ نے عالم الغیب ہونے کی بنا پر بتلا دیا کہ یہ کفار نعمت ایمان سے بہرہ مند نہ ہوں گے۔ اس سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اللہ کے ارشاد کی وجہ سے کفار ایمان سے محروم رہے۔ آیت میں ابو جہل اور ابو لہب جیسے کٹر کفار کی طرف اشارہ ہے جو کفر میں راسخ ہو چکے ہیں، ورنہ آیت کے نزول کے بعد اکثر کافر مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ وجہ کیا ہے ان کے کفر کی؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ ختم کے معنی موم یا راکھ سے کسی چیز پر ٹھپا لگانا یا خط پر مہر لگانا کے ہیں۔ اب کوئی چیز اس میں داخل نہیں ہو سکتی۔ جو خط ہوتا ہے پہلے زمانے میں لفافے کے اندر ڈال کے اس کے اوپر مہر لگا دیتے کہ اس کو اب کوئی کھولے گا بھی نہیں اور سیدھا یہ وہاں پہنچے گا جہاں اس خط نے جانا ہے۔ تو مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، بس یہ ختم اور اس نے اپنی منزل مقصود تک پہنچنا ہے۔ دلوں اور کانوں پر مہر لگانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو زبردستی ایمان کی دولت سے محروم نہیں رکھا یا پہلے ہی ان کی عقل و فہم سلب کر لی تاکہ وہ حق کو سمجھ ہی نہ سکیں، بلکہ اس سے مقصد ان کی شدید مخالفانہ اور معاندانہ روش کا اظہار ہے، جس کے بعد قبول حق کا امکان نہیں رہتا۔ یعنی وہ اپنی پہن بدعملیوں سے، جو ان کی مکمل بدعملیاں ہیں، کفر و الحاد کی راہ پر اس قدر دور نکل گئے ہیں کہ ان کی واپسی ناممکن ہے۔ ان کے دل، کان اور آنکھیں حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ آنکھیں نابینا نہیں ہیں، دل نابینا ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔
دل شعور تو رکھتا ہے لیکن کسی چیز کا صحیح فہم نہیں کر سکتا، آنکھیں دیکھتی تو ہیں لیکن عبرت حاصل نہیں کرتی، کان سنتے تو ہیں مگر نصیحت نہیں پکڑتے۔ یہ سب کیفیات ان کی خود پیدا کرتے ہیں۔ گویا کہ جب انہوں نے ان بنیادی امور کو رد کر دیا جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے اور اپنے لیے قرآن کے پیش کردہ راستے کے خلاف دوسرا راستہ پسند کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی۔ اس مہر لگنے کی کیفیت کا تجربہ اس شخص کو ہوگا جسے کبھی تبلیغ کا اتفاق ہو۔ جب کوئی شخص آپ کے پیش کردہ طریقے کو جانچنے کے بعد اس پر ایک بار رد کر دیتا ہے تو اس کا ذہن کچھ اس طرح مخالف سمت میں چل پڑتا ہے کہ پھر آپ کی کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کی دعوت کے لیے اس کے کان بہرے اور آپ کے طریقے کی خوبیوں کے لیے اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، اور صریح طور پر یوں محسوس ہوتا ہے کہ فی الواقع اس کے دل پر مہر لگی ہوئی ہے۔ دل پر مہر لگانے کی تائید اور وضاحت حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ جس طرح متقی کے اوصاف ایک کافر سے بالکل مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح ان کی زندگی کا انجام بھی مختلف ہوتا ہے۔ چنانچہ وعید فرمائی کافرانہ زندگی کا لازمی نتیجہ دنیا میں نقصان اور آخرت میں عذاب عظیم ہوگا۔ اس طرح پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے دو مختلف انسانی گروہوں کا تذکرہ فرما دیا۔ اس ذکر سے مقصود یہ ہے کہ زندگی کے دونوں راستے انسان کے سامنے آ جائیں، ان میں سے جسے چاہے اختیار کرے۔